السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس کی آج 7 ایپیسوڈ ہے. ہم اپنی جو پچھلی ایپیسوڈ ہیں ان میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو سسٹمز اس وقت کرنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں دنیا میں، چاہے وہ بادشاہت کا ہو یا وہ ڈیموکریسی کا ہو یا وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہو، ان کے خد و خال یا ان کے ایٹریبیوٹس یا ان کی خصوصیات ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. اس کے علاوہ ہم خلافت راشدہ کی جو خصوصیات تھیں وہ بھی اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی طویل جو تھی ان کو ڈسکس کیا، اور آج بھی ہم زید صاحب انہی کو آگے لے کے چلیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس بارے میں ہمیں بتائیے. دیکھیے معروف، جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس ساری ڈسکشن کا وہ یہ کہ خلافت اور خاص طور پر خلافت راشدہ کے سسٹم کو ڈسکس کیا جائے تاکہ اس کا کمپیریزن کیا جائے آج کی ماڈرن ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپس اور بادشاہتوں کے ساتھ. جو پولیٹیکل فریم ورک، پولیٹیکل آرڈرز، اکنامک آرڈرز آج دنیا میں مسلط ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ان میں سے سلیکشن کر لیجئے اور آپ کے پاس کوئی چوتھا آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا اکنامک، پولیٹیکل، سوشل، مورل سسٹمز موجود ہیں، ہمارے ماڈلز موجود ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وی ہیو دا رائٹ ٹو چوز. ہم کوئی مغرب کے امپوز کردہ مسلط سسٹمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وی ڈونٹ ایکسپٹ دیم. ہم اپنے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل ماڈلز کی بات کریں گے، لیکن چونکہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں، چونکہ ہمارے میڈیا میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس خلافت راشدہ کے سسٹمز کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں جاتا، تو آج کے ہمارے ینگز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہمارے نوجوان، ہمارا یوتھ، ہماری آنے والی نسلیں جانتی ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا شاندار قرون اولیٰ کے وہ نظام کتنے شاندار قائم کیے تھے. چھوٹے پیریڈ پر بھی نہیں ہے، بڑے لمبے عرصے میں ہوئی تھے، کیونکہ بنیادی طور پر خلافت راشدہ سیٹ کر دیے گئے تھے. وہ اتنے مضبوط تھے، اتنی سالڈ فاؤنڈیشنز تھی کہ آنے والی صدیوں میں تقریباً 1300 سال کا اگر مسلمان معاشرہ آج قائم ہے تو ان فاؤنڈیشنز پر قائم ہے، ان مورل ویلیوز پر قائم ہے، ان مثالوں پر قائم ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر خلافت راشدہ میں قائم کیے. جو خلافت راشدہ کا پیریڈ تھا اس کی بنیاد سوشل، ریلیجس اور اسپرچل آرڈرز کے اوپر تھی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس زمانے میں شروع نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں مسلمانوں نے وہ ڈسکوریز کرنے شروع نہیں کی تھی کہ جو بعد کے آنے والی اندلسیہ کے پیریڈ میں یا بغداد میں یا دمشق میں یا بخارا اور سمرقند میں، ان تمام ریجن میں جہاں مسلمانوں نے فزیکل سائنسز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، فزکس، کیمسٹری، اسٹرانومی، میتھمیٹکس، میڈیسن، وہ تمام سائنسز بعد کی ایجاد ہے. لیکن ان سائنسز کی اس معاشرے پر بنیاد رکھی گئی جس معاشرے کو خلافت راشدہ میں قائم کیا گیا تھا. بیس وہ تھی. تو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ خلافت راشدہ، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ خلافت راشدہ کے اندر مسلمانوں کے اس سسٹم کے ایٹریبیوٹس کیا تھے، خصوصیات کیا تھی، اور آج اگر مسلمان کوئی پولیٹیکل اور اکنامک ماڈل بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ خلافت اللہ منہاج النبوہ یا اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ بحال کریں، بیک ٹو دا گلوری کی بات اگر کی جائے گی، تو وی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا گلوری واز. ہمارا آنر اور ڈگنیٹی تھی کس بات سے، ہمارے بڑوں نے کیا کر کے دکھایا تھا، وہ مثالیں کیا سیٹ کی تھی. کیونکہ آج کل کی دنیا کا کوئی نظام اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا اس نظام کے کہ جو ہمارے بزرگوں نے اس دور میں قائم. مطلب اس کا مطلب ہم کمپلیٹلی فراموش کر چکے ہیں. نہ صرف فراموش کر چکے ہیں بلکہ ایک ڈیلیبریٹ کیمپین گلوبلی لانچ کی جاتی ہے اس بات پر. ہمارا دشمن بھی کیمپین بلڈ کرتا ہے. کچھ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اوروں کی عیاری بھی ہے، اپنوں کی سادگی بھی ہے. نادان دوست بھی ہے، دانا دشمن بھی. اور اس لیے وی نیڈ ٹو انسسٹ on the attributes of that system of خلافت. پچھلی دفعہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا تفصیل سے کہ خلیفہ کے ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں، خلیفہ کو اپوائنٹ کیسے کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کا سیکوینس اور مختلف چاروں خلفائے راشدین کی اپوائنٹمنٹ مختلف طریقے سے ہوتی ہے. اور لیکن تمام میں جو باتیں کامن ہیں وہ یہ کہ تمام کے تمام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تعمیل کرنے والے، خود اپنے آپ کو ڈیوائنلی اکاؤنٹیبل تصور کرتے ہیں. اور اس بات سے سب کی جان نکلتی تھی کہ اللہ کو بھی آخرت میں جواب دینا ہے. خلاف حکومت جو ہے وہ کوئی لوٹ مار کی چیز نہیں تھی. اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت تھی اپنی ذات میں پھیلے. اور اس کے بعد یہ اکاؤنٹیبلٹی کہ اللہ کو دینی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ میں کے پار مرے ہوئے کتے کے لیے پریشان ہے کہ اگر خلافت اسلامیہ کے اندر وہ کتا مر جاتا ہے تو خلیفہ رسپانسبل ہے. وہ سارے ایٹریبیوٹس ہم نے ڈسکس کیے. بالکل. آج ہم کچھ دوسرے ایٹریبیوٹس پہ آتے ہیں کہ خلافت کی جو پھر آپ کمپیریزن دیکھیے گا کہ ماڈرن پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کہ یہ کہاں پر اور کتنا سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور کتنا فرق ہے. ماڈرن پولیٹیکل سسٹم جہاں کوئی اچھی باتیں انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی ہیں ہم اس کو بھی کمپیئر کرتے چلے جائیں گے. دیکھیے ون آف دی ہال مارکس آف دی خلافت پیریڈ وی سی کہ جو لوگ اپوائنٹ کیے گئے نہ صرف یہ کہ جیسے وہ تقوی اور ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بنیاد پر اس ڈیوائن آرڈر کے مطابق جو اللہ نے طے کر دیا گیا تھا اس کے مطابق وہ خلافت ان کو دی گئی.
ایک بات جو سب سے کمال کی ہے کہ ایچ ون آف دیم واز اے مین آف کرائسس. دے ور دا مین کہ جو اپنے وقت کے زمانے کے طوفانوں کے لیے، جو اس وقت آزمائشیں اٹھنی تھی، جو اس وقت کرائسس اٹھنا تھا، اس کے لیے دے ور دی موسٹ فیسنیٹنگلی fit people, most adopted people. They were the people for the time. The appropriate ones. Most appropriate one. اور یہ ایک کمال ہے، ایک ایسی ڈائمنشن ہے خلافت راشدہ کی، اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. فیسنیٹنگ، مطلب وہ تو اتنا بڑا وجود ہے کہ انسان دیکھ کے ہی کانپ جاتا ہے کہ اتنا بڑا وجود دنیا میں انسان کیسے آ سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے، انسان فیسنیٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی اس کوالٹیز کا ہو سکتا ہے. اب ان دو بزرگوں کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو پوری مسلمان ملت میں اس وقت جہاں جہاں مسلمان سرحدیں ہوتی ہیں، پریکٹیکلی جزیرہ نما عرب، عربین پینسولا، وہاں پر اتنے بڑے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ اس وقت حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محتاط رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایگریسو نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت ابو بکر صدیق جو پہاڑ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ میرے والد پر خلافت کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے والد پر خلافت کے بعد اتنا بوجھ پڑا کہ پہاڑ پہ بھی پڑتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. دیکھیے اسٹریٹ اوے حکم آ گیا، آپ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، مرتد. حضرت عمر نے جلال میں آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے بات کی اس کے اوپر کہ یہ نازک معاملہ ہے، حضور نے پردہ فرمایا، اس وقت امت اس وقت بالکل تکلیف میں اور دکھ میں ہے، اس وقت آپ کیسے ان کے خلاف تلوار نکالیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے تھے وہ بالکل. اور حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ حق جو اللہ رسول کے وقت میں دیا کرتے تھے اس میں سے کوئی بھی حق روکیں گے تو میں ان کے خلاف تلوار نکالوں. اور اس سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی، جیسے جلیل القدر بھی اس قدر شوق میں گئے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تلوار نکال کے فرمایا کہ جو کوئی کہے گا کہ آج حضور نے پردہ فرما لیا میں اس کی گردن اتار دوں گا. بہت بڑا ہسٹورک ایونٹ ہے. اس وقت بھی پوری امت اور ملت کو سہارا دینے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق آگے آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ آپ پردہ فرما چکے ہیں، اور جو اللہ کی بات کرتا جان لے کہ اللہ ہم. وہ مشہور آپ کا خطبہ جو آپ نے اس کے بعد دیا. امیجن کیجئے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم جب تمام بڑے بڑے صحابہ یا خاموش ہو گئے تھے یا دے ور اسٹنڈ شاکڈ، کیسے ممکن حضور کا وصال کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ حضور ہم سے بیچ میں سے ظاہری طور پہ پردہ فرما لیں گے؟ اور بڑے بڑے صحابہ کے لیے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، ہر ایک کے لیے، امت کے لیے قیامت تھی، انسانیت کے لیے قیامت تھی، وہ پوری کائنات کے لیے قیامت تھی کہ حضور اپنی تشریف لے جائے یہاں سے اور ظاہری طور پہ آنکھوں میں نظر نہ آئے. اب آپ کا روحانی فیض دنیا میں کائنات میں جاری ہے جس کی، اور جو خوش نصیب ہے اس کی نسبت اور تعلق تو قائم ہے. تو یہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رول ہمیں نظر آتا ہے، اٹ از اسٹننگ، مائنڈ باگلنگ، جو اسٹیبلٹی اس وجود میں ہے. اب ریزن بھی سمجھ میں آتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ صرف آپ حضور کی قربت آپ کو زیادہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ جو اسپرچل قرآن میں جو آرڈر بتا دیا گیا ہے والذین معہ شداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، وہ تو قرآن پہ ہم نے ایک حوالہ دیا تھا کہ ایک ریفرنس اس کا قرآن میں ملتا ہے کہ خلافت راشدہ کا کیا ہوگا، لیکن اس کی وزڈم ہمیں آنے والے واقعات میں نظر آتی ہے. جب سیدنا ابوبکر صدیق طوفان اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، اتنا بڑا کرائسس پریکٹیکلی، آج یقین کیجئے جب ہم ہسٹری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جب ہم ان پریشرز کو، ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. اتنا پریشر سیدنا ابوبکر صدیق اپنے اوپر لے رہے ہیں. ان کو حضور نے تربیت اس کام کے لیے تیار کیا تھا. اور پھر یہ لیڈرشپ کی ایٹریبیوٹ تھی کہ صرف تقوی اور ایمان میں آپ سب سے بہتر نہیں ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس دنیا کے جو پریشرز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو نیڈز ہیں، جو ڈیمانڈز ہیں، ان کا وزن اٹھانے کے بھی آپ اس قابل ہوں گے. اور جس طریقے اس کے بعد ایک یہ واقعہ کہ حضور کا پردہ فرمانے کے بعد آپ نے پورے معاشرے کو سنبھالا دیا، اور وہ جو ایک فتنہ پڑنے والا تھا مسلمانوں میں کہ اس کے بعد خلیفہ کون بنے گا، اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے سیٹل کیا. اور جا کے جب اس معاملے کو طے کر کے خلافت آپ کے پاس آئی، اب ناؤ یو ہیڈ دی کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ اتھارٹی. آپ نے اس کے بعد پہلے فیصلے کیا کیے؟ پہلا تو مرتدوں کے خلاف جہاد کا آپ نے فیصلہ شروع کیا. صحیح. اس وقت بھی تمام صحابہ ہلے ہوئے تھے کہ اس وقت حضور نے پردہ فرمایا ہے، اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جھوٹے نبیوں کا معاملہ شروع ہو گیا، لوگوں نے زکات دینے سے بھی انکار کیا، جھوٹے نبی بھی آ گئے. ایک وہ طوفان کھڑا ہو گیا. ایک بہت بڑی آزمائش اس وقت آ گئی کہ حضور نے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو شام کی طرف روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا. اور جب حضور نے پردہ فرمایا تو وہ لشکر تقریباً تیار تھا، بلکہ جا چکا تھا، مدینے سے نکل چکا تھا. اور حضور نے جب پردہ فرمایا تو لشکر ٹھہر گیا اپنی جگہ پہ، اب آگے جانے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی جیسے بزرگوں نے بھی حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ یہ وقت تھوڑی دیر لشکر کو ٹھہرا لیں، اس وقت اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اس وقت فوج کو لانچ کرنا ایک ایگریسو ملٹری کیمپین پہ، ایک ایسے وقت، یعنی ایک آپ پرو ایکٹیو
ایکسپیڈیشن بھیج رہے ہیں جو کہ دشمن کرے گا, اس وقت اس کو نہ بھیجیے, تھوڑا سیٹل ہو جائے. مسلمانوں میں باہمی جنگیں شروع ہونے والی ہیں, مرتدوں کا مسئلہ ہے, زکات نہ دینے والوں کا مسئلہ ہے, ایک کرائسس آفٹر کرائسس کھڑا ہو رہا ہے. ایک سوشل مورل پولیٹیکل اپہیول تھا, ایموشنل اپہیول تھا, سب سے بڑھ کر تو ایموشنل تھا. لوگوں کے حالات کو تھوڑا لوگوں کو آنسو نہیں رک رہے تھے اس وقت جو جس قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اور اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق تھے. یقین کیجئے جو ڈائلاگ اگر آپ ان بزرگوں کا تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے, حضرت عمر پہ جلال میں آ گئے ابوبکر صدیق کہ زمانہ جس کا مفہوم ان کا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں تم لوگ ٹف ہوتے تھے, اب ایمان میں آ کے سافٹ ہو گئے. اللہ کی قسم اگر مدینے کے, آپ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مدینے کے کتے بھی مجھ پہ بھونکے اور سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں, میں تب بھی اس لشکر کو روانہ کروں گا جس کو حضور نے تیار کیا تھا. اور اس پر پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ اللہ نے دین کے لیے کھول دیا, ان کو شرح صدر عطا کر دیا, مین آف دا کرائسس, مین آف ہز ٹائم. ان سے بہتر آدمی اس وقت کائنات میں وجود نہیں رکھتے تھے. یہ اتنا بڑا ایٹریبیوٹ. اب یہ دیکھیے, اس کو آپ کمپیئر کیجئے ود دی ڈیموکریٹک سسٹم. جمہوریت میں پریکٹیکلی حال یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کی مثال لیجیے, کیا جو حکمران ہمارے آتے رہے ور دے دا فائنسٹ مین فار دا کرائسس, ور دے فائنسٹ مین فار دا ٹائم؟ کیا دنیا میں جو جمہوریت کے نتیجے میں جو افراد سامنے آتے ہیں, کیا دے آر دی فائنسٹ مین فار دا کرائسس اینڈ ٹائم؟ جارج بش دنیا کا احمق ترین انسان مشہور ہے, امریکہ کا صدر رہا, 8 سال پوری دنیا کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. اس کو چلانے والے پھر ان کٹپتلیوں کو پھر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو ان کا فائنانسز کنٹرول کرتے ہیں, جو لابیز ہوتی ہیں, جو امریکن زائنسٹ کانگریس ہوتی ہے, وہ تمام لوگ وہ تمام فری میسونک لابیز, وہ زائنسٹ لابیز, وہ پاورفل گروپس, وہ میڈیا کارٹیلز, وہ انڈسٹریل بزنس امپائرز, وہ کارپوریٹ بزنس, وہ جو کنٹرول کرتا ہے پھر اس بادشاہ کٹپتلی کو. یہ جمہوریت کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ لے کر آئے کہ جس کی ہر کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. چہرہ اور پیچھے کہ ایک بڑا خوبصورت ایک سٹائر آیا کرتا تھا بہت پہلے, بچوں کو تو یاد نہیں ہے, وہ تو بڑے لوگ جو دیکھتے تھے, بی بی سی ٹیلی ویژن کا بنایا ہوا پروگرام تھا, یس پرائم منسٹر, یس منسٹر یا یس پرائم منسٹر بعد میں اس کا نام, اور جس میں وہ یہ سٹائر دکھاتے ہیں کہ ایکچولی برٹن کا پرائم منسٹر اس کو اس کے وزیر الو کیسے بناتے ہیں, اور کہنے کو وہ بڑا ان کنٹرول ہوتا ہے, انچارج ہوتا ہے, اور اصل میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے, اصل میں وہ لوگ جو سسٹم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں پپٹ کس طرح ہوتا ہے. اور ہار جاؤ گے, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, تمہارے ساتھ وہ ہو جائے گا, تمہارا امیج خراب ہو جائے گا, میڈیا نے تمہارے بارے میں یہ خبر لگا دی ہے. وہ کس طرح پرائم منسٹر کو مینوپولیٹ کرتے تھے, اور وہ پرائم منسٹر صرف اپنے امیج کے چکر میں, کیونکہ ظاہر ڈیوائن اتھارٹی تو ہے نہیں اس کے پاس, لوگوں کی اس سے کوئی افیلیشن, محبت, پیار, تعلق تو ہے نہیں, وہ ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کر پہنچا, پاؤں میں زمین, پیروں تلے زمین ہے نہیں, اور اس کو ایک آرٹیفیشلی کچھ بیساکھیوں کے ذریعے کھڑا کر کے آپ نے سامنے رکھا ہوا. کرائسس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان میں ایک دفعہ ایک صدر گزرے, یعنی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال فرما گئے, فضل الہی چودھری, بھٹو کے زمانے میں صدر ہوا کرتے, اور ملک کے صدر تھے, اور اس قدر بے بس تھے کہ جب پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی میں وہ رہا کرتے تھے تو کسی نے دیوار پر باہر لکھ دیا تھا کہ پھجے کو رہا کرو, یعنی وہ بیچارے پیار سے پھجا کہلاتے تھے وہ اتنے بے بس تھے. اور ایوری بڈی نوز کہ ملک کا صدر ہونا بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں تھا, بے بس لوگ تھے, کوئی ان کے اختیار اور کوئی طاقت نہیں تھی. ملک کے ایسے ایسے وزیر اعظم, ایسے ایسے گورنر جنرل نکلے ہیں جو اپاہج اور معذور لوگوں کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے. اللہ مغفرت کرے, غلام محمد گورنر جنرل یہاں سے پاکستان کی تاریخ میں گزر کے گئے تھے کہ پریکٹیکلی اس وقت پاکستان کی حکومت ان کی امریکن سیکرٹری چلایا کرتی تھی, کیونکہ دنیا میں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسٹر گورنر جنرل کہہ کیا رہے ہیں, اور جو الفاظ منہ سے نکالتے تھے وہ صرف امریکن سیکرٹری سو کال وہ سمجھ جاتی تھی, اور وہ پھر نوٹنگ لکھ کے چلاتی تھی. پھر پوری حکومت پاکستان ایک امریکن سیکرٹری چلا رہی تھی جو CIA کی تھی. یہ اس پاکستان کے ساتھ کر چکے ہیں یہ لوگ, اور اس کی ساری تاریخ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پورے واقعے کا کہا. جب معذور شخص کو مملکت خداداد پاکستان کا گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا, اور اس کے بعد اس کی حکومت کو CIA اس کی سیکرٹری کے ذریعے چلایا کرتی تھی. اب یہ اس جو ظلم, بادشاہتوں کا حال لیجئے, بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے, چاہے وہ قابل ہو یا نا قابل ہو, چاہے وہ اہلیت رکھتا ہو یا نا اہلیت رکھتا ہو, اس بادشاہتی نظام میں جس قسم کا جو سلسلہ ہے, جو ظلم اس میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ہم نے پوری بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ ہوتے اس لیے دیکھا ہے. مغلوں کا زوال کس واسطے آیا؟ آؤ تمہیں سنائے تاریخ امم کیا ہے, شمشیر و سما اول طاؤس و رباب آخر, کہ پہلے جو 6 بادشاہ گزرے ہیں آپس میں 30 40 سال انہوں نے حکومت کی, اسٹیبلٹی تھی, مضبوط تھے, طاقتور تھے. بعض والوں کا حال یہ تھا کہ پریکٹیکلی 2 3 4 سال کے بعد بادشاہ تبدیل ہو رہے تھے. ایک مسخرہ پن, ایک رنگیلا پن مچایا ہوا تھا ان لوگوں نے, اور سوائے ناچ گانے کی محفلوں کے زندگی کو بعد. لیکن صرف چونکہ بادشاہ کے بیٹے لہذا اپوائنٹمنٹ ضروری ہے, چاہے مملکت کا اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کیوں نہ ہو جائے. اور یہی ہوا نا آخر میں آ کے, پھر انگریزوں نے جو بیڑا غرق کیا. کوئی کرائٹیریا یہ نہیں تھا
کہ who's the man of crisis. دیکھیے ہماری تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہوا, ہم تو خلافت راشدہ کی مثال دے رہے ہیں, لیکن جب بھی کوئی کرائسس اٹھائے اللہ تعالیٰ نے کبھی نور الدین زنگی کو بھیجا, کبھی صلاح الدین ایوبی کو بھیجا, کبھی یوسف بن تاشفین بھیجے گئے, کبھی سلطان محمد فاتح آئے. whenever there is a crisis for the ummah, اللہ تعالیٰ ایک مین آف کرائسس بھیجتا ہے. کرائٹیریا صرف یہی ہے کہ اللہ کام کس سے لینا چاہتا ہے. کرائٹیریا یہ نہیں کہ کس باپ کا بیٹا ہے, کرائٹیریا یہ نہیں کہ کس خاندان سے, کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ اس کی ڈائنیسٹی چلتی ہے کہ نہیں چلتی, کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ وہ الیکٹ ہو کے آیا یا ان الیکٹڈ ہے. اس زمانے میں بھی بڑے بڑے الیکٹڈ بادشاہ تھے جو کہ حکومت قائم تھی مصر میں, کہ جس نے صلیبیوں کو انوائٹ کر لیا, جس نے صلیبیوں کو انوائٹ کیا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ تعاون کر لیا, تو صلاح الدین ایوبی کو اس حکومت کو ہی ہٹانا پڑا. پریکٹیکلی کہتے ہیں کو کرنا پڑا. آج کہتے ہیں کو کرنا بڑی بری بات ہے, لیکن امت مسلمہ کو بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے مصر میں کو کیا, مصر کی حکومت کو اپنے قبضے میں کیا, شام اپنے قبضے میں کی. اس کے بعد جا کے وہ کامن ایک میسو فرنٹ بنایا صلیبیوں کے خلاف جو انویژن ہو رہی تھی مسلمانوں کے لیے. سو مین آف کرائسس جو اپنے وقت میں کھڑا ہوتا ہے, اسٹینڈ لیتا ہے. خلافت راشدہ میں ہم کو یہ اتنا اسٹننگ نظر آتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رول, کہ کس طرح آپ نے اس امت کو اس وقت سنبھالا دیا, اور اس سنبھالا دینے کے بعد جب رسپانسبلٹی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حوالے کی, تو لوگوں نے شکایت کی شروع میں کہ عمر طبیعتاً بہت سخت ہے. انہوں نے فرمایا عمر اس لیے سخت ہے کہ میں نرم ہوں, اور یہ نرم ہونے کے بعد حضرت ابوبکر کا یہ عالم ہے کہ مین آف سٹیل. یقین کیجئے آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز دونوں طرف مشرق و مغرب میں ہم دیکھتے ہیں یا ان کی تاریخیں پڑھتے ہیں, ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق سے زیادہ سٹننگ مین آف سٹیل نظر نہیں آتا. آہن مرد آہن جسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ میں جو ماشاءاللہ سٹیبلٹی, جو ماشاءاللہ ویژن, فراست, نگاہ بلند, سخت دل نواز, جان پر سوز کا ہر ایٹریبیوٹ جو سیدنا ابوبکر صدیق میں اس وقت, اس لیے کہ سب سے بڑا پریشر اس وقت تھا. آپ نے سٹیبل کر دیا اس کو, پھر ہینڈ اوور کر دیا سیدنا عمر کو, اور سیدنا عمر کے لیے آسان ہو گیا کہ اس کے بعد لیپس اینڈ باؤنڈز میں ایکسپینڈ کرنا شروع کرے. اور یہی سیدنا ابوبکر ہے کہ اس تمام طوفان کے بعد آپ کالمز لانچ کر رہے ہیں, ایک طرف پرشین امپائر کے خلاف اور ایک طرف رومن امپائر کے خلاف. ملٹی ڈائمینشنل ایک پرسنالٹی, جسٹ امیجن, ملٹی ٹاسکنگ. مطلب کین یو ایون بگن ٹو امیجن. ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیے, چاروں طرف سے ملک میں خطرات مبتلا ہو رہے ہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ان ایکشن کر رہے ہیں. نیرو کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب روم کو آگ لگا کے بانسری بجا رہا تھا, وہ کہ روم جل رہا ہے اب یہ بانسری بجا رہا ہے, ایک محاورہ بن گیا کہ روم جل رہا ہے نیرو بانسری بجا رہا ہے. بائی گاڈ ہمارے حکمرانوں کو یہی حال ہے, پورا پاکستان جل رہا ہے, یہ بانسریاں بجا رہے ہیں. ان کے بیرونی دورے ختم نہیں ہو رہے, ان کے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. ان کے گھروں میں جا کے دیکھیے جو فحاشی بدکاری کا عالم انہوں نے مچایا ہوا ہے, اور پورے ملک میں حالم یہ کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں روٹیوں اور آٹے کے لیے اور چینی کے لیے لائن لگاتے ہوئے. یہ مین آف کرائسس ہے, یہ اس قابل بھی ہے کہ نام بھی لے سکے اس بات کا کہ ہم امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر جمہوریت کا خدا نعوذ باللہ جو انہوں نے بت بنا, آخرت میں انجام بھی ان کا انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا جو جمہوریت کو, جن کی جمہوریت لے کر آئے اپنے ملک میں. مغرب میں بھی جمہوریت کے نام پر احمق بسا کرتے ہیں. یہاں پر تو ہمارے ہاں بالکل ہی کٹ پتلی ہے, جن کے پاس نہ اپنی سے ہے, نہ اپنی چوائس ہے, نہ اپنی مرضی ہے, نہ کوئی اتھارٹی. مین آف کرائسس, بائی گاڈ, جس قسم کا ہم دیکھ, جو کرائسس ملک میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی 1 منٹ میں ریزالو کرتے ہیں ایشوز کو. آپ کے خیال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا طوفان ہو رہا ہے. مثالیں دیتے ہیں آپ کو آئندہ کس طریقے سے ایشوز کو ریزالو کرنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اب ریسپانسبلٹی حضرت عمر کے پاس آ گئی. اب چیلنجز دیکھیے کیسے کیسے. the moment a problem arises, instant response. یعنی ایک مرتبہ ان کا حال, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ ایک قافلہ باہر سے آ کے ٹھہرا ہے. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پینشن کا سسٹم قائم کیا تھا کہ انہوں نے جو بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا بند کر دے, 2 سال سے زیادہ بڑا ہو جائے, اور جب اس کی دفعہ ماں کی کفالت ختم ہو تو اس کے بعد اسٹیٹ کی طرف سے اس بچے کے لیے تھوڑا سا وظیفہ پاکٹ منی لگا دی جاتی تھی تاکہ سنبھالنے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گلیوں میں ٹہل رہے تھے, تو آپ نے رات کو دیکھ رہے تھے کہ رعایا کو کیا تکلیف ہوتی ہے. تو ایک بچہ رو رہا ہے اور ماں اس کے ساتھ بیٹھی, اور بہت دیر بچہ روتا رہا. تو انہوں نے پوچھا تم کیسی ماں ہو, بچے کو چپ کیوں نہیں کراتی, اس کو بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانے کو دو. تو ماں نے جواب دیا کہ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں, کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ دودھ پینا یہ بند کر دے, میں اس کو جان کے بھوک رکھ رہی ہوں تاکہ یہ دوسرے کھانے پہ چلا جائے, تاکہ پھر مجھے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. حضرت عمر نے متعین کیا. حضرت عمر تو رونے لگے, اس پہ کانپ گئے بالکل.
کتنے بچوں کو بھوکا رہنا پڑے گا اس لیے کہ مائیں وظیفے کے چکر میں بچے بھوکے رکھتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی کہ اٹ از بیکاز آف می. امیڈیٹلی واپس آئے مسجد نبوی میں, نماز فجر کی پڑھائی, رو رو کے حشر ہو گیا آپ کا. اور آپ نے کہا عمر, اپنے بارے میں کہا کہ عمر ہلاک ہو گیا, عمر تو تباہی ہو گیا. کتنے بچے تب اس لیے تکلیف میں چلے گئے کہ عمر نے یہ رول بنا دیا تھا اپنے خیال میں کہ 2 سال کے بعد جو بچہ جو بڑا ہو جائے گا اس کا وظیفہ لگا دیا جائے گا, کیونکہ تصور میں نہیں تھی یہ بات کہ ماں کو ایسے کرے گی وظیفے کے چکر میں بچے کا دودھ بند کر دے گی, کہ پاکٹ منی ملنا شروع ہو جائے گی اکنامک پرابلم کی وجہ سے. لالچ تو تھوڑی بہت انہوں نے یہ ایک لا بنایا تھا کہ 2 سال کے بچے سے اوپر پینشن دے گی, اس کو پیسے پاکٹ منی ملے گی. اس وقت عمر نے امیڈیٹلی ریسپانس بلڈ کیا کہ نہیں, اب بچہ پیدا ہوتا ہی اس کو پاکٹ منی ملے گی. اچھا, نوٹ دیٹ ختم نہیں کیا بلکہ جب اس کو امپروو لے لیا اور امپروو کر دیا اس لا کو. جو لا پہلے بنایا تھا, جیسے ہی دیکھا کہ اس لا میں کوئی لوپ ہول ہے جس کو کوئی لوگ استعمال کر رہے ہیں, امیڈیٹلی وہی ریزالو کر دیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی پاکٹ منی ملا کرے گی. اب وہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ ماں دودھ چھڑائے یا دودھ نہ چھڑائے, پاکٹ منی تو بچے کو مل ہی رہی ہے. You see, this is the stunning part of these people. The moment the problem arised, انہوں نے اسی وقت ڈیسیژن لیا, میٹر ریزالو کر دیا, پینڈ نہیں کیا کسی معاملے کو. یہ نہیں کیا کہ جس طرح ہمارے حکمران کر رہے ہیں, پریکٹیکلی رمضان پورا گزر کے چلا گیا ہے اور پورے مہینے سپریم کورٹ سے لے کر نیچے ناظم کے لیول تک یہی بحث ہو رہی ہے کہ چینی کے ریٹ کیا لگایا جائے, اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں لائنوں میں کھڑے ہو کے. ان بزرگوں نے جو سسٹمز قائم کیے, جو ریسپانسز ڈیولپ کیے, جو ایجوکیشن, اکنامک, پولیٹیکل, ملٹری آرڈرز قائم کیے, اس پہ ہم تفصیل سے آئندہ بات کریں گے. لیکن مقصد صرف یہ بتانے کا اس وقت آپ کو چند مثالوں سے یہ تھا کہ they were men of steel, they were men of crisis. کوئی کرائسس ایسا نہیں تھا جس پہ انہوں نے امیڈیٹ ریسپانس بلڈ نہیں کیا, سالو نہ کیا. کبھی ایسا نہیں تھا کہ ان ایکشن میں خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہوں, تفریح کر رہے ہوں, مذاق کر رہا ہوں, کہ چیزوں کو کیجول لیا گیا, یہ معاملہ پینڈ کر دیا گیا اگلے دن کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے, اگلے مہینے کے لیے. نیور. انسٹنٹ پرابلم ریزولوشن ہے. واٹ ویری, اور اتنے بڑے بڑے انڈیویجول ریسپانسبلٹی اور اتنے بڑے بڑے ڈیسیژن کہ اپنی جان چلی گئی, لیکن سپلٹ ڈیسیژن اس وقت, ایک میچور ڈیسیژن اس وقت یہ لیا ہے کہ ہم نے امت کے مفاد میں جو چیز بہتر ہے چاہے جان کیوں نہ قربان کرنی پڑے. آئیے مثال دیتے ہیں اس کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ مدینے میں اس وقت ایک ڈسپیوٹ بلڈ ہو گیا, سورش بلڈ ہو گئی, کچھ باغی پیدا ہو گئے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے. اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتا, حضرت عثمان نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان باغیوں سے مقابلہ کریں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت عثمان سے کہتے تھے کہ آپ حکم دیں تو ہم مقابلہ کریں لوگوں کا کہ جو آپ کے خلاف بغاوت بلڈ کر رہے ہیں اور جن کا پلان ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. حضرت عثمان ان کو روک دیا کرتے تھے. In his infinite wisdom he saw that, وہ وزڈم جو اللہ نے ان کو دی تھی, وہ دیکھ چکے تھے اس بات کو کہ اگر میں نے اس وقت ریزسٹنس بلڈ کی, اس وقت میں نے اگر مدینے میں خوریزی کروائی یا جنگ کروائی تو ہزاروں سینکڑوں صحابی آپس میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے. اور حضرت عثمان wanted to avoid this for a reason. اس کی تاریخی بیک گراؤنڈ ہے اس کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کو بلاؤ. سیدہ عائشہ طاہرہ نے پوچھا کہ سیدنا ابوبکر کو, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا سیدنا عمر کو, انہوں نے کہا نہیں. کہ سیدنا علی کو, انہوں نے کہا نہیں. کہ سیدنا عثمان کے لیے ہاں ان کو بلاؤ. حضور نے خاص طور پر میرا صحابی کہہ کے ان کو اپنے پاس انوائٹ کیا. سیدنا عثمان تشریف لائے تو حضور ان کو لے کے ایک طرف چلے گئے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے پھر ان کے کان میں کچھ بتانا شروع کیا, اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی وہ بات سن رہے تھے سیدنا عثمان, آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. یعنی آئندہ جو واقعات ہونے والے تھے, غالب گمان یہی کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ان کو ساری باتیں بتا دی گئی تھی کہ آئندہ اب یہ واقعات ہوں گے اور یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہونے والی ہے. تو جب حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا گیا, ان کے گرد باغی موجود تھے اور یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا, تو اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مقابلہ نہیں کریں گے, کیا آپ رجسٹ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان خاموش یہ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا, ناؤ از دا ٹائم کہ میں اس وعدے کو پورا کروں. اب دیکھیے یہ بات بالکل خوب. ایک اور حوالے سے بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عثمان سے پوچھا اس وقت کہ آپ اس وقت کیا رجسٹ نہیں کریں گے, مقابلہ نہیں کریں گے لوگوں کا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے, مفہوم یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی ہے, حضور میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم پہ انہوں نے پانی بند کر دیا ہے, تم پہ انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں. تو حضور نے اپنے دست مبارک سے مجھے پانی پلایا, میں نے پانی پیا تو اس کی ٹھنڈک مجھے ابھی تک اپنے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. پھر حضور نے اگلا سوال یہ کیا کہ عثمان اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیا جائے, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو افطار میرے پاس آ کے کریں, یعنی شہادت آپ کی ہوگی اور آپ میرے پاس افطار کریں گے. اور جب حضرت عثمان نے وہ وعدہ جب حضور نے ان کے کان میں وہ بات کہہ دی تھی کہ یہ پرابلم ہونے والی ہے, ایشو ہونے والے ہیں, اور پھر یہ دوسرا واقعہ کہ جب حضور نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ چاہیں تو آپ کے ڈیفنسز کا انتظام کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ چاہیں تو افطار میرے ساتھ کریں. اور پھر حضرت عثمان نے جب آپ کو شہید کرنے کے لیے لوگ اندر پہنچے تو اس وقت بھی آپ نے آخری وارننگ لوگوں کو یہ دی ہے کہ مجھے شہید نہیں کرو, کیونکہ اس کے بعد قیامت تک تمہاری تلواریں اندر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے خود شہید ہونا قبول کر لیا مفاد میں انہوں نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف نیشنل مسلم کمیونٹی آپ نے شہید ہونا برداشت کر لیا. آپ نے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہیں ٹکرانے دی. یہ وہ سٹننگ کیریکٹر ہے, انبلیویبل. آج دنیا کے بادشاہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لاکھوں قتل کرا دیتے ہیں, جان سے جانیں کرواتے ہیں, قتل اساسینیشن اسکواڈز قائم کرتے ہیں, پوری دنیا میں قتل و غارت اور تباہی برپا کی جاتی ہے, شک کی بنیاد پہ لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے, آپ نوٹ کریں گے کہ ایگزیکٹلی یہی وہ کیریکٹر تھا جو محمد بن قاسم نے انڈیا میں دکھایا تھا جب یہ ہندوستان پہنچے تھے, ہندوستان فتح کیا تھا, اور بعد میں آنے والے خلیفہ نے ان سے کہا کہ آپ واپس پہنچیے, آپ کے پاس آپ کو بلایا جا رہا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ خلیفہ آپ کو مروا دے گا, آپ جب واپس پہنچیں گے تو خلیفہ کو آپ سے دشمنی ہے, وہ آپ کو قتل کروا دے گا. آپ ہندوستان میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیجئے, ہند آپ نے ملتان تک فتح کر لیا, یہ سارے علاقے آپ کے مفتوح ہیں, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, یو کین کریٹ یور اون انڈیپینڈنٹ امپائر. جواب محمد بن قاسم کا بھی یہی تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, امت میں اختلاف نہیں پیدا کروں گا. 17 سال کا نوجوان جب ہندوستان فتح کر کے واپس پہنچا, 21 سال 3-4 سال کے بعد 21 سال کی عمر میں اس کو شہید کر دیا گیا. اس نے شہید ہونا قبول کیا, امت میں اختلاف نہیں پیدا کیا. یہ بھی ایک کیریکٹر ہوتا ہے, یہ بھی ایک فیسنیٹنگ کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ عام وہ لوگ جو صرف ہر چیز دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں, پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن سے دیکھتے ہیں. اقبال جب کہتے ہیں نا کہ برطرز اندیش ہے سود و ضیاء ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی, زندگی کبھی زندہ رہنا اور کبھی شہید ہونے کا نام ہے. اور پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن سے بہت بڑا ہوتا ہے زندگی کا مقام, زندگی کی ریالٹی. ہمیں سیدنا عثمان کے کیریکٹر میں یہ خاص نظر آتی ہے بات کو, اس خوف سے کہ یہ آپس میں نہ ٹکرا جائیں, ہزاروں صحابی آپس میں نہ شہید ہو جائیں. آپ نے خود شہید ہونا قبول کیا, ریزسٹنس منع فرما دی. اور حضور کی ایک طرف تو انڈیکیشن بھی تھی, بشارت بھی تھی آپ کے لیے کہ شہادت آپ کے نصیب میں, پھر حضور نے جب خود آ کے فرما دیا کہ میرے پاس آ کے افطار چاہتے ہو تو آؤ بسم اللہ, اور بسم اللہ پھر آپ نے وہی قبول کیا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنے نبی کے پاس جا کے افطار کیا. مین آف کرائسس, یہ ایک خاص ایٹریبیوٹ آپ کو, اگر کوئی پولیٹیکل ماڈل آپ کو اس لیول کی لیڈرشپ دے سکتا ہے, ایکسپٹ اٹ. نیور, انتھنکیبل. دس از واٹ وی آر سیئنگ کہ جو امت کے مفاد کو اتنا سامنے رکھے کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کروا دیں, اپنے آپ کو شہید ٹرسٹ کے اوپر ہر چیز بلڈ اپ کی جاتی ہے. یہاں پہ قرآن اب کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے, چاہے ڈکٹیٹرشپ دیکھ لیجیے, بڑے بڑے بادشاہ لاکھوں قتل کراتے ہیں اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں جہاں بادشاہتے قائم ہیں, تاریخ میں بادشاہ کرسی کی گیم, ایگزیکٹلی مذاق بنا ہوا ہے. بالکل. یہاں پہ اللہ کے بندوں کا حال یہ ہے کہ ایک کرسی سے جان نکلتی ہے ان کی, کہ رب کو حساب کون دے گا, اور پھر کیا اس کرسی پہ بیٹھنے کی وجہ سے, میری وجہ سے کچھ مسلمانوں کا خون ہو جائے گا. سیدنا عمر جو اس معصوم بچے کے لیے, جو بچہ صرف اس لیے رو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کا دودھ روک دیا تھا کہ اس کو پینشن ملے گی یا اس کو کچھ پیسے ملیں گے, وظیفہ مل جائے گا, حضرت عمر نے رو رو کے حشر کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ان کا کتنا اکاؤنٹیبلٹی دیکھیے, رو رو کے حشر کر لیا کہ عمر تباہ ہو گیا. آئے دن عمر کی وجہ سے آج یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ظلم و ستم کی انتہا مچی ہوئی ہے, بادشاہوں کے کانوں پہ جو نہیں رہی. Nobody is ready to take the responsibility basically. تو حکمران کس کام کے لیے بنے اگر ذمہ داری نہیں لیتے, تو اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ کل نہیں ہوں گے ان کے پاس منسٹرشپ اور وزارتیں اور حکمران اور بادشاہتے, اور یہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اور وہ مظلوم جن کی گردنوں پہ عزتوں پہ انہوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے, جن کی عزت اور آبرو کو تباہ برباد کی, جن کے بچے بھوکے بلک بلک کے مر گئے اپنے گھروں میں, جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے نا, اس وقت یہ وزیر نہیں ہوں گے, اس وقت یہ صدر نہیں ہوں گے, اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے, رب کے آگے جواب دہ ہوں گے. اور وہاں مظلوموں کے اختیار دیا جائے گا, مظلوموں کو کہ بدلہ لیں ان سے. اس وقت چیخیں گے, روئیں گے, چلائیں گے کہ ہم نے کیا ظلم کیے دنیا میں. لیکن دنیا میں اب نظر نہیں آتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غفلت میں رکھا ان کو کثرت کی ہوس نے, حتیٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچے. ان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی, ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں وہ نصیب و فیض و کرم. بد نصیب ہے یہ حکمران, ہم کہتے ہیں, جن کے سامنے ایسے رول ماڈل موجود ہوں. ہماری تاریخ کے ہمارے بزرگوں نے مثالیں قائم کر کے رکھ دی ہوں, اس کے باوجود یہ غلاظت نہیں رہنے کو ترجیح دیں. پاکستان کے سربراہ ہو کوئی شخص, پاکستان کی حکومت ہو کسی کے پاس, اور وہ رسوا ہو اور ذلیل ہو, اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا. بڑے بڑے حکمران یہاں پہ ایسے ہیں کہ پوری امت ان کو صرف گالیاں دیتی ہے, ان کو قانون بنانے پڑتے ہیں اس لیے کہ ان کو گالیاں نہ دی جائیں. اللہ سے نہیں ڈرتے. بہتر ہے کہ اللہ سے ڈریں کہ اللہ ان کو گالی دے رہا ہے یا فرشتوں کیا ان کو بد دعا دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی, کیونکہ جو اللہ کا خاص دشمن ہوتا ہے نا, پھر اللہ بھی اس کو گالی دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان کو بھی مردود کہا ہے اللہ نے, خالی شیطان پہ نہیں رک گیا ہو. اور بعض ہوتے ہیں ایسے ابو لہب اور ابو جہل کہ جن کو اللہ قرآن میں لکھ ڈالتا ہے بد دعائیں جن کے اوپر. وہ حکمران کے جو اپنی امت کی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خیانت کرے, اس کے بچوں کو قتل کرائیں, اس کو تباہ و برباد کرے,
اس مملکت خداداد پاکستان سے خیانت کریں, ان کے لیے پھر کوئی رحم نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو مثالیں ہم نے آپ کو صرف ایک مثال ابھی دی ہے, دا کوالٹی آف دا لیڈرشپ جو خلافت کی ہے, خلافت راشدہ کی جو ہم نے کوالٹی آف لیڈرشپ دیکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اگر اختلاف بھی ہو, حضرت علی کے دور میں بڑے اختلافات بن گئے, مسلمان شامی فوجیں عراق کی فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں, وہی چیز جس کو حضرت عثمان اوائڈ کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے باوجود جو کیریکٹر دکھایا بزرگوں نے. اب دیکھیے ان لوگوں کی کوالٹی آف کیریکٹر, اگین مین آف کرائسس, مین آف لیڈرشپ. اختلاف کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد اور حضرت معاویہ حضور کے صحابی, اختلاف ہو گیا, دوست ہیں آپس میں اختلاف کریں, ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم کسی پر کوئی اعتراض کریں, کوئی کامنٹ کریں, تباہ برباد ہم ہو جائیں گے جو اعتراض کرے گا اتنے بڑے بزرگوں کے اوپر. اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے کوئی مثالیں دینی ہے, ہمیں کوئی بات ثابت کرنی ہے. روم کے بادشاہ نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اس لڑائی کو, مسلمان ملت میں جب جنگ ہوئی, کیونکہ پرشین امپائر, رومن امپائر جو تھی وہ شام کے ساتھ اور دوسری طرف عراق کے ساتھ پیچھے سردیں اس کی ملتی تھیں, تو انہوں نے پیغام بھجوائے دونوں کو آپس میں خفیہ طور پر, حضرت معاویہ کو بھی حضرت علی کو بھی, اور ارادہ کیا بلکہ اس نے کہ حضرت علی کے علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیں. حضرت معاویہ کو جب پتا چلا کہ روم کا بادشاہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ آپس کے اختلافات کو ایکسپلائٹ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقوں پر قبضہ کر لے, تو روم کے بادشاہ نے پیغام بھی بھیجا حضرت معاویہ کو کہ حضرت علی سے آپ کی دشمنی ہے, تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کی ہیلپ کریں گے تاکہ آپ اپنی مخالف فوجوں کو یعنی حضرت علی کی فوجوں کو شکست دے سکیں. حضرت معاویہ نے اس پر یہ جواب رومن بادشاہ کو دیا کہ تم یہ نہ سمجھنا, علی سے میرے اختلافات ضرور ہیں, لیکن اگر امت اور ملت پر, حضرت علی پر تم نے حملہ کیا تو میں ایک سپاہی بن کر ان کی فوج میں کھڑا ہوں گا اور تمہارے خلاف لڑوں گا. Now look at this character. اختلافات جو ہے وہ امت کی, جو ہمارے داخلی اختلافات ہیں, ہم کسی باہر کے دشمن کو اجازت نہیں دیں گے کہ ایکسپلائٹ کریں. یہ نہیں, ہمارے اختلافات ذاتی ہم حل کر لیں گے, ہماری انٹرنل پرابلم ہے. So unlike today. Absolute stunning. Look at the quality of this leadership. حضرت علی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ان کی فوجوں سے اختلاف ہوتا ہے, لوگوں نے اعتراض کیا حضرت علی پہ کہ آپ ان کی فوجوں سے لڑتے ضرور ہیں لیکن نہ ان کی عورتوں کو آپ بے عزت کرتے ہیں, نہ ان کی فوجوں کے, نہ ان کے بچوں کو آپ اٹھا کے بیچ دیتے ہیں, نہ آپ وہ سلوک کرتے ہیں جو جنگی قیدیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. حضرت علی جلال میں آ گئے, جلال میں آ گئے بالکل. میرا اختلاف ذاتی سیاسی ہے, یہ کوئی کافروں سے نہیں لڑ رہے ہیں, ہمارے سیاسی ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے ایک اللہ کا حکم ہے جو ہم نے نافذ کرنا, لیکن ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور آپس میں صلح بھی ہو گئی, محبت اور پیار بھی ہو گئی آخر میں, جو خارجیوں کا فتنہ اور دشمنوں اور یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں میں مزید اختلاف پھیلا. نتیجتاً حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی وہ فتنہ گر تھے جو مسلمانوں کو لڑوا رہے تھے آپس میں, خارجیوں کا ایک گروہ پیدا ہوا. پوائنٹ ٹو میک از جو کوالٹی آف لیڈرشپ ہے, جو سٹننگ کیریکٹر انہوں نے دکھایا, آپس میں ظاہری اختلاف کے باوجود بھی دشمنوں کو موقع نہیں دے رہے کہ انٹرنل اختلاف کو ایکسپلائٹ کریں. ہمارے لیڈرز کو دیکھیے, ذرا آپس میں اختلاف ہوتا ہے, کوئی انڈیا بھاگتا ہے, کوئی امریکہ کے پاس جاتا ہے, کوئی اسرائیل سے مدد مانگتا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں, تمام بڑی بڑی سیپریٹسٹ موومنٹس پاکستان میں انڈیا سے دہلی سے چلائی جا رہی ہیں. پاکستان میں ڈیم نہیں بنیں گے, پانی کا مسئلہ خراب کر دیا جائے گا, صوبے توڑ دیے جائیں گے. یہ سیاست بھی کر رہے ہیں, ملک میں داخل ہے, لیکن چونکہ پاکستان کی فیڈریشن سے اختلاف ہے لہذا انڈیا کے پاس بھاگے جا رہے ہیں, کوئی امریکہ کے پاس بھاگے جا رہا ہے, کوئی روس کے پاس بھاگے جا رہا ہے. اب یہ سارا معاملہ آپ دیکھیے, یہ جو سیاست ملک میں نافذ ہے, اس کو کمپیئر کر لیجیے خلافت راشدہ کے کیریکٹر سے. وہاں بھی ساری مثالیں تھیں, وہاں اختلاف بھی تھے, وہاں پہ اتھارٹی اور کمانڈ بھی تھی, مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن, جو مسائل آج پاکستان کو ہیں اس کی ساری مسائلیں وہاں بھی موجود تھیں. لیکن انہوں نے پھر کیسے بہیو کیا اور یہ کیسے بہیو کر رہے ہیں, سٹننگ کمپیریزن ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ان ایشوز پہ آئندہ بھی بات کریں گے. ہمارا آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ آپ کو خلافت راشدہ کا بینچ مارک دکھا دیں کہ اختلاف میں بھی وہ اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے کہ یہ لوگ زمانہ امن میں بھی سوچ بھی نہیں سکتے اس کردار کو دکھانے کا جو ہمارے بزرگوں نے اس قرون اولیٰ میں دکھائے تھے. انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ بات کریں گے. تھینک یو زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کی ایپیسوڈ یہی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. زید صاحب, جس طرح آج آپ نے اتنی ڈیٹیل میں مثالیں دینے کی کوشش کی ہے, بہت آسان میں کہوں گی عام فہم تھی اور بہت ایزیلی ہم لوگ جان پائے اس ڈیٹیل کو, جو کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے شروع میں بھی بیان کیا, کہیں پر بھی یہ مواد ہمیں نہیں ملتا. تھینک یو سو ویری مچ فار ایکچولی گیدرنگ دس آل انفارمیشن فار آل آف اس. ویورز, یہی اس ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں. براس ٹیکس کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. This program was brought to you in